حضرت نوح علیہ السلام کی داستان انسانیت کے قدیم ترین اور عظیم ترین قصوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ قصہ صرف ایک نبی کی جدوجہد نہیں بلکہ صبر، اصرار، توکل اور اللہ کی نصرت کی دائمی مثال ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے اور ان کی زندگی کو اہل ایمان کے لیے رہنمائی اور اہل کفر کے لیے عبرت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ذیل میں ہم ایک تفصیلی اور داستانی انداز میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تاکہ قاری نہ صرف حالات کو محسوس کرے بلکہ اس سے سبق بھی حاصل کرے۔ انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نسل انسانی بڑھتی گئی، بستیاں آباد ہوئیں اور لوگوں نے مختلف انداز میں زندگی گزارنا شروع کیا۔ ابتدا میں سب لوگ اللہ کو پہچانتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیاوی خواہشات، غرور اور شیطانی وسوسوں نے انسان کو گمراہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے۔ پہلے یہ مجسمے یادگار سمجھے گئے، مگر آہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں خدا مان لیا اور پوجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نہایت بردبار، صابر اور نیک شخص تھے۔ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ سنبھالا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے عذاب الہی کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قوم نوح نے اس دعوت کو مذاق سمجھا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، ہم تجھے انسان کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ تیرے پیروکار بھی ہماری نظر میں سب سے نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نوح نے بڑے صبر سے کہا، اے قوم، اگر میں تمہارے سامنے اپنے رب کی واضح دلیل اور اس کی رحمت لے کر آیا ہوں اور تم اسے نہ دیکھ سکو تو کیا میرا جرم ہے؟ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا۔ کبھی نرم لہجے میں سمجھایا، کبھی عذاب سے ڈرایا، کبھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کھلے عام بھی دعوت دی اور پوشیدہ بھی، لیکن قوم کی اکثریت ضد، تکبر اور گمراہی میں ڈٹی رہی۔ قرآن میں آتا ہے کہ نوح نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی، مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اکثر لوگ ان پر ہنستے تانے دیتے اور کہتے، اے نوح، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، اب اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ قوم نوح نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ظلم اور بدمالیوں میں حد سے بڑھ گئے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، کمزوروں کو ستاتے، فحاشی پھیلاتے اور گناہوں کو معمولی سمجھتے تھے۔ ان کے بڑے سردار اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ کرتے اور عوام کو بھی گمراہ کرتے۔ نوح نے دعا کی، اے پروردگار، میں دن رات اپنی قوم کو بلاتا رہا مگر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ جب بھی میں انہیں تیری مغفرت کی طرف بلاتا ہوں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کپڑوں میں منہ چھپا لیتے ہیں، ضد اور تکبر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اے رب، میں نے انہیں بار بار بلایا کہ وہ ایمان لائیں تو ان پر بارش برسائے، مال و اولاد بڑھائے، باغات اور نہریں عطا کرے، مگر وہ نہیں مانے۔ جب قوم نوح کی ضد اور سرکشی حد سے گزر گئی اور نوح نے دیکھ لیا کہ اب مزید دعوت بے سود ہے تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے رب، زمین پر کافروں میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں باقی رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کافر ہی اولاد پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح کو اطلاع دی، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ایمان لا چکے، بس تم ان کے اعمال پر غم نہ کرو، میری نگرانی اور حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ وہ کشتی لکڑی کی تھی اور بہت بڑی تھی تاکہ ہر ضروری چیز اس میں سما سکے۔ جب نوح کشتی بناتے تو قوم کے سردار آ کر ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، اے نوح، پہلے تو نبی بنا تھا، اب بڑائی بن گیا، خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ نوح بڑے سکون سے جواب دیتے، تم آج ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون بچتا ہے۔ آخر وہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نافذ کیا۔ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، ندیاں اور دریا بھر گئے،
چھوٹی بڑی ہر وادی میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ اللہ نے نو کو حکم دیا، ہر جوڑے میں سے ایک نر اور ایک مادہ، اور اپنے اہل و ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن پر پہلے فیصلہ ہو چکا۔ نو نے پرندوں، چوپایوں اور دیگر جانداروں کو جوڑوں کی صورت میں کشتی میں بٹھایا۔ اہل ایمان بھی سوار ہوئے۔ نو کا ایک بیٹا کافروں میں تھا۔ نو نے اسے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نو نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے جس پر وہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج آئی اور بیٹے کو ڈھانپ لیا، وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نو کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے عرض کی، اے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نو، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کے عمل نیک نہیں، تو مجھ سے ایسی بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ نو نے فوراً توبہ کی اور کہا، اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہا۔ وہ سب غرق ہو گئے جو اللہ کے حکم کے منکر تھے، صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے، اور آسمان کو کہا کہ بارش روک دے۔ پانی کم ہوا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کشتی سے اہل ایمان اترے۔ انہوں نے زمین پر نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ حضرت نو نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ کیا۔ قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، سلام ہو نو پر تمام جہان والوں میں۔ حضرت نو نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور ہدایت کے کام میں گزاری۔ آپ کو اب والبشر الثانی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد نسل انسانی انہی کے ماننے والوں سے چلی۔